من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع برادران بہت وسیع ہے، لیکن اس کم وقت کے اندر اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا اس پر جو ہے وہ وسیع ڈال سکوں۔ لفظ مولا جو ہے عربی زبان میں تقریباً 37 معنی میں یوز ہوتا ہے۔ ان سے بہت سارے معنی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ سردار کے معنی میں، مالک کے معنی میں، انعام دینے والے، انعام لینے والے، آزاد کرنے والے، آزاد شدہ، بیٹا، چچا، چچا کا بیٹا، داماد، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے ہماری، جن میں سے محب، ناصر اور اولا بالتصرف بھی ہے۔ میں سارے معنی نہیں ذکر کر سکتا کہ کتب کے اندر موجودہ مطالعہ کر سکتے ہیں، جن میں سے جو مختلف فی معنی ہے نا، ہم شیعہ کے نزدیک یہاں پر حدیث کے اندر مولا کا معنی ہے اولا بالتصرف، جبکہ جو ہمارے غیر ہیں وہ یہاں پر جو معنی مراد لیتے ہیں وہ دوست کے معنی میں مراد لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں من کنت مولا ہو فہذا علی، ان کا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر نبی اکرم فرمانا چاہتے ہیں کہ جس پر میں نبی حاکم ہوں اس کے وجود پر علی حاکم ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری اس تحقیق میں جہاں اولا کے تصرف کا معنی لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس کون سی ادلہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہاں دوست کا معنی نہیں لیتے بلکہ اولا کے تصرف کا معنی لیتے ہیں؟ اس کے لیے عزیزان بغیر کسی تمہید کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اسی خطبے کے اندر مولا کا معنی نبی اکرم نے مولا کا معنی پہلے بتایا، مولا کا لفظ بعد میں یوز کیا۔ جانتے تھے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو تحریف معنوی کریں گے، اس لیے سب سے پہلے سوال کیا من اولا بکم من انفسکم، میرے صحابہ کون ہے جو تمہاری ذات پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ مولا کا معنی پہلے بیان کیا، قالوا اللہ و رسولہ، تو سب نے یک جمع ہو کے کہا اللہ اور اس کا رسول۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم نے پیغام فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اب جو اقرار کر چکے ہو کہ تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے، تو پھر یاد رکھو جس کی جان پر میں محمد کا حق ہے اس کی جان پر میرے بعد علی کا حق ہے، اس کے بعد علی کا حق ہے۔ اب یہاں جو لوگ دوست ترجمہ کرتے ہیں، میں سوال ان سے کروں گا کہ کوئی دوست کسی کی جان کے اوپر حق نہیں رکھتا، آپ کے تصرف نہیں رکھتا، یہاں پر کوئی ایسا معنی انتخاب کرنا پڑے گا جو اولا بکم من انفسکم کے ساتھ سازگار ہو۔ یہاں پر تو صرف اور صرف تصرف، اولا بالتصرف کا معنی ہی جچتا ہے، تاکہ ہم یہاں نبی اکرم کی زبان پر کوئی اعتراض لازم نہ آئے، کیونکہ ایک دوست کسی کی جان پر زیادہ حق نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو فوراً ایک شخص آگے بڑھا، نام سب جانتے ہیں، اور بڑے اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج میرے اور تمام مومن اور مومنہ کے مولا ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر دوست کے معنی پر مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں تھی، ساری دنیا جانتی تھی کہ علی علیہ السلام نبی اکرم کے کیا لگتے ہیں، گویا کہ یہاں کوئی نیا پیغام تھا جس کی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد مدینہ میں جب حارث ابن نعمان فہری جب آیا تو اس نے بھی کہا تھا یا نبی اللہ، آپ نے نماز کہی، روزہ کہا، حج کہا، سب احکام کے ہم نے مان لیے، لیکن آج آپ نے ایک انوکھا اعلان کر دیا، علی کو ہماری نفسوں کے اوپر حاکم قرار دے دیا۔ کہا یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے یا آپ کے خدا کی طرف سے ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ پیغام اسی کی طرف سے ہے جہاں سے پہلے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ کہتے ہوئے چلا تھا کہ اے خدا اگر یہ پیغام تیری طرف سے ہے، یعنی کہ یہ نبی اکرم نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو میرے اوپر ایک عذاب نازل کر، کہتے ہیں اس کی زبان سے جملے ختم ہوئے تھے، اللہ نے عذاب نازل کیا اور فوراً آیت بھی آ گئی۔ یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے کہ یہاں پر دوست کا معنی نہیں تھا، ورنہ اتنا اس کو جوش میں آ کر اس کو زیادہ غصہ دلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اتنی جوش اور برولے کا اظہار اسی لیے کیا ہے کہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کو حاکمیت، خلافت اور امامت کا منصب ملا تھا، جس پر وہ زیادہ غصے ہو رہا تھا۔ اور بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن اس پر بہت سارے اشکالات کیے جاتے ہیں۔ جب ہم نے کہا نا کہ یہاں پر معنی جو ہے وہ اولا کے تصرف ہے، تو دوسرے اشکال کرتے ہیں بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ لغت سے آشنا نہیں ہیں، عربک سے آشنا نہیں ہیں، کیونکہ لغت میں کہیں بھی مفعل جو ہے وہ افعلو کے معنی میں استعمال ہوئے نہیں ہے، کہ مفعل کا وزن یعنی کہ مولا کا جو لفظ ہے وہ افعلو یعنی کہ اولا کے معنی میں آیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اولا من فلان، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے مولا من فلان، لہٰذا آپ کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جو شخص یہ اشکال کرتا ہے کہ مفعل
جو ہے وہ افعلو کے وزن پہ نہیں ہے، وہ بندہ قرآن حدیث اور لغت عرب سے ناآشنا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ حدید کا آیت نمبر 15 کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن تم لوگوں سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا ہے فدیہ وصول کیا جائے گا. فَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، قرآن مجید کے اندر ہے هِيَ مَوْلَاكُمْ. جہنم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہی تمہارے لیے زیادہ اولا ہے. تو قرآن میں بھی لفظ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مفعل جو ہے وہ افعلو کے معنی میں نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ اور احادیث کے اندر شعروں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. مثلا خود اہل سنت کے عالم تفتازانی اپنی کتاب جو ہے وہ شرح المقاصد کے اندر ایک حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اور حدیث یہ تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث یہ تھی کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاها فنکاحها باطل. کہتے ہیں کہ ہر وہ عورت جو اپنے مولا کے اذن کے بغیر کسی سے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مولا کا معنی ہے اے اولا بہا، جو اس کے نفس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کے اذن کے بغیر اگر وہ کسی سے شادی کرے گی تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. یہاں پر بھی لفظ مولا اولا کے معنی میں آیا، اور دیگر بہت سارے مقامات ہیں لیکن ہم ان کو بیان نہیں کریں گے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس حدیث میں اگر بالفرض مان بھی لیں کہ اولا بالتصرف کا معنی ہے، اس کا مولا علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ہمارے موضوع کے ساتھ کیا ربط ہے؟ یعنی کہ وہ آگے بڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم نے بالفرض مان لیا کہ یہاں اولا بالتصرف کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو مبنی ہے وہ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کا دعویٰ کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، تو ان سے صرف ہم ایک سوال کریں گے. ہم سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سوال کا جواب دیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ مومنین میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا جو بھی آپشن آپ قبول کریں گے اسی میں موت آپ کی آنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ خلفائے ثلاثہ مومنین میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ مومنین میں سے ہیں تو یہاں اولا بالتصرف کے مطابق مومنوں کے اوپر جو حاکم ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں، تو وہ اس شک کے مطابق وہ محکوم قرار پائے، علی حاکم قرار پائے. یہی ان کا دلیل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ مومنوں میں سے نہیں تھے تو پھر الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے نہیں کریں گے. لہذا مولا کا یہ فرمان کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا بین ثبوت ہے. یہ تھے ہمارے برادر آقا نعیم عباس صاحب، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ اظہار خیالات فرمائے اپنے اس موضوع پہ کہ مولا جو ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ہمارے پاس ادلہ قطعی موجود ہیں جن سے ہمارا جو مخالف اور معاند ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں پر جو ہے وہ مولا اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں بلکہ دوست یا کسی اور معنی میں استعمال ہو.